أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 27 سورہ نجم کے بعد سورہ قمر ہے۔ اس سورت کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کی پہلی ہی آیت مبارکہ میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر لفظ قمر آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کو قمر کا نام دیا گیا۔ یہ مکی سورت ہے اور اس سورت کا پس منظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ مینا کے مقام پر کچھ مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے معجزے کی فرمائش کی کہ اگر آپ اس چمکتے ہوئے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی اجازت اور حکم سے جب چاند کی طرف اپنے دست مبارک سے انگشت مبارک سے اشارہ کیا تو اللہ رب العزت کے حکم سے چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس کا نظارہ تمام ان لوگوں نے کیا کہ جو اس وقت چاند کی طرف دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ ہندوستان کی جو مشہور تاریخ ہے تاریخ فرشتہ، اس میں گوالیار کے راجہ کے حوالے سے بھی یہ تاریخ میں موجود ہے کہ اس نے بھی اس چیز کا مشاہدہ کیا تھا، اور بہت سے لوگوں نے اس بات کی جو ہے وہ گواہی دی کہ انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہوا دیکھا ہے کہ ایک ٹکڑا جو ہے وہ مشرق کی جانب چلا جاتا ہے اور ایک ٹکڑا جو ہے مغرب کی جانب چلا جاتا ہے۔ اسی معجزے کی طرف سورہ قمر کی ابتدائی آیات میں جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور قوم نوح کے حوالے سے مختصراً ذکر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے عاجزی کے ساتھ اس بات کی عرض کیا کہ ربی انی مغلوب فانتصر، کہ میں اے اللہ مغلوب ہوں، کمزور ہوں، تو ان لوگوں کے مقابلے میں جو ہے اے اللہ تو میری مدد فرما۔ اور اس کے بعد 3 مزید اقوام کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، قوم عاد اور ان کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کا، کہ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد نے جھٹلایا تھا، اور پھر قوم سمود کہ جنہوں نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا تھا۔ پھر قوم لوط کا ذکر ہے کہ قوم لوط نے اپنے نبی حضرت لوط علیہ السلام کی تکذیب کی، اور پھر فرعون کے بارے میں کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، اور آخر میں ان المجرمین فی ضلال وسعر 2 فریقوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک مجرم لوگ کہ وہ کھلم کھلا جو ہے وہ گمراہی میں ہیں، پھر گمراہی کی دلدل میں مزید جو ہے پھنستے چلے جائیں گے، اور پھر اسی عذاب میں اللہ رب العزت ان کو ایسا پکڑیں گے کہ پھر ان کو اپنی ساری کرتوتوں اور گناہوں کے حوالے سے جو ہے سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا فریق متقین کا ہے، ان المتقین فی جنات و نہر، جو ہمیشہ کی جنتوں، باغات اور نہروں میں ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ الرحمن ہے۔ سورہ الرحمن مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، مختلف روایات ہیں اس کے مکی ہونے کے بارے میں بھی اور مدنی ہونے کے بارے میں بھی۔ قرآن مجید میں مدنی صورت یہ درج ہے، لیکن امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ مکی صورت ہے کیونکہ اس کے اندر فصاحت و بلاغت کی جو ہے وہ انتہا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو عروس البلاد، عروس القرآن یعنی کہ قرآن کی دلہن بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ آغاز اس کا لفظ الرحمن سے ہوتا ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ الرحمن جو ہے یہ نام دیا گیا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ لفظ اللہ کے نام سے تو اچھی طرح سے واقف تھے، لیکن رحمان کے بارے میں وہ طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اور پوچھا کرتے ومر رحمان، یہ رحمان کیا چیز ہے، کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کی تمام تفصیل جو ہے وہ ذکر کر دی آغاز میں، اور پھر اللہ رب العزت نے ایک بڑی نعمت کا ذکر کیا کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن سکھلایا ہے۔ اب قرآن کا تو ذکر ہے، لیکن مفعول بہ یعنی کہ کس کو جو ہے وہ قرآن سکھلایا ہے اس کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ عام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے قرآن مجید سکھلایا گیا،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور آپ کے طفیل اس پوری امت کو جو ہے وہ قرآن کی تعلیم دی گئی۔ لہذا جو لوگ قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ وہ شخص سب سے اللہ رب العزت کی نگاہ میں محبوب ترین ہے اور تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہتر اور افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں بالخصوص دو مکلف مخلوقات کا ذکر فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ ربکما کما جو ہے وہ تسنیہ کا صیغہ ہے، اور اس سے مراد یہ مخاطب کیا ہے اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنات کو۔ ساری کائنات میں انسان اور جن یہ دو ہی جو ہیں وہ مکلف مخلوقات ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے شر اور خیر دونوں مادے رکھے ہیں، اور ان دونوں مخلوقات کی طرف اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر جو ہے مبعوث فرمایا ہے۔ مختلف نعمتوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا اور پھر انسان اور جنات کو بار بار جھنجھوڑا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم بتلاؤ تو صحیح کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس قدر نعمتیں ہیں کہ جن کا احاطہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ پھر ایک اور مقام پر سورہ زاریات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہیں دور جا کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم اگر اپنے آپ پر غور کر لو، اپنے جسم پر غور کر لو تو اس قدر نعمتیں ہیں کہ جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ جو قوت بصارت ہے، قوت سماعت ہے، چلنے پھرنے کی جو کہ قوت ہے، اللہ رب العزت نے معذور سے بچا رکھا ہے، صحت عطا کر رکھی ہے، تو اس قدر جو ہے وہ نعمتیں ہیں۔ اس لیے جس قدر ممکن ہو سکے ان کا جو ہے وہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے جو دونوں مشرقوں دونوں مغربوں کا مالک ہے، کہ گرمیوں اور سردیوں میں سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہوں میں تھوڑا سا تفاوت و فرق آ جاتا ہے، تو اسی جانب جو ہے وہ اشارہ ہے۔ پھر فرمایا مرج البحرین یلتقیان، اللہ تو وہ ہے کہ جب دو دریا آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ملاپ کی وجہ سے بھی ان کا پانی جو ہے اس طرح سے ایک دوسرے میں جو ہے وہ مل نہیں پاتا، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، درمیان میں ایک واضح لکیر نظر آتی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کل من علیہا فان، کہ اس جہاں میں جو چیز بھی ہے ہر ایک فانی ہے، ہر ایک کو زوال ہے، اگر کوئی چیز باقی ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس کو کبھی فنا نہیں ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یا معاشر الجن والانس، جنات اور انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے جنات اور انسانوں کی جماعت، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم آسمان و زمین کا یہ جو دائرہ ہے اس سے باہر نکل سکتے ہو، راہ فرار حاصل کر سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ۔ تم بہا کر کہاں جاؤ گے؟ بالآخر تمہیں ہمارے پاس آنا پڑے گا اور تم نے جو کچھ اپنی زندگی میں کیا ہے اس کا جواب دینا پڑے گا، اور پھر تمہیں تمہارے کیے ہوئے چیزوں کے بارے میں اجر جو ہے وہ تمہیں مل جائے گا، تمہیں اس کی جزا جو ہے وہ مل جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ یعرف المجرمون بسیماہم، کل قیامت کے دن جو مجرم لوگ ہوں گے، گنہگار لوگ ہوں گے، وہ اپنی واضح نشانیوں سے جو ہے پہچانے جائیں گے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اور ان کے پاؤں سے پیروں سے پکڑ کر ان کو دوزخ کی نظر کر دیا جائے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا ھذہ جہنم التی، یہ ہے وہ دوزخ یکذب بها المجرمون، کہ جس کے بارے میں تم انکار کیا کرتے تھے۔ اور پھر جو جنتی ہوں گے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے دنیا میں ڈرتا رہا، آخرت کی تیاری میں مصروف عمل رہا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنتان، اس کو اللہ رب العزت اچھے پروٹوکول سے نوازیں گے، دو جنتیں عطا فرمائیں گے۔ پھر اس جنتوں کی آگے خصوصیات ہیں ذوات افنان فیہما عینان تجریان وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو نیک راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کا بدلہ بھی اللہ رب العزت اسی طرح سے دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ فیہما، وہ جنت کیسی ہے، نخل و فاکہۃ و نخل و رمان، طرح طرح کے میوجات اس میں ہیں، اور فیہن خیرات حسان، خوبصورت اور خوب سیرت رکھنے والی عورتیں، حور مقصورات فی الخیام، جو کہ اپنے خیموں کے اندر اللہ رب العزت نے باحفاظت ان کو رکھا ہوا ہے، وہ ان جنتیوں کے لیے ہوں گی۔ پھر اللہ رب العزت نے
اپنے نام کی برکت پر اس صورت کو جو ہے وہ ختم کیا، اور اس کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ اس صورت کو یہ نام، یہ مکی صورت ہے، اور یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ ابتدا ہی میں اذا وقعت الواقعہ پہلی آیت کے اندر لفظ واقعہ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کو سورہ واقعہ بھی کہتے ہیں۔ بڑی اہم ترین صورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات کے وقت میں اس کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت فقر و فاقے سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں، اور روزی اور کشائش کے دروازے اس کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ ابتدا میں قیامت کا ذکر ہے کہ جس کے بارے میں کسی تردد میں، شک میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صورت جو ہے واقع ہو کے رہے گی۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، پھر 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلا گروہ اولئک المقربون، جو کہ اللہ رب العزت کے مقرب بندے ہیں، جو شہداء ہیں، جو انبیاء ہیں، صدیق ہیں، کہ جن کو اللہ رب العزت جنت الفردوس سے نوازے گا۔ ان کی نعمتوں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، دوسرے عام جنتی ہیں جن کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور ان کے بارے میں جو جنت ان کو ملے گی اس کے بارے میں اللہ رب نے فرمایا فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود، بڑے ہوئے سائے ہیں، لا مقطوعات ولا ممنوعہ، ایسی جنت کے اندر ان کے لیے نعمتیں ہیں کہ جو کبھی بھی کم ہونے والی نہیں ہے، اور جنتیوں کو کسی بھی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے یہ چیز آپ کے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے، سب کچھ جنت میں جو ہے وہ حلال ہوگا۔ جنتی جو بھی تصور کرے گا وہ چیز اس کو دستیاب ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، جو بائیں ہاتھ والے یعنی جن کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، ان کا ذکر ہے کہ فی سموم و حمیم، انتہائی گرمی میں کھولتے ہوئے پانی میں وہ موجود ہوں گے، لا بارد ولا کریم، نہ ہی تو ان کے لیے کوئی ٹھنڈک ہوگی، نہ ہی ان کے لیے کوئی آسائش اور کوئی سہولت ہوگی۔ وہ یہی کہیں گے کہ اذا متنا وکنا ترابا، کہ ہائی کاش جب ہمیں پہلی مرتبہ موت آئی تھی تو ہمیں دوبارہ جو ہے وہ زندگی نہ ملتی، ہمیں اس دور سے جو ہے وہ نہ گزرنا پڑتا۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو مخاطب کر کے اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور اپنے خدا ہونے کا یقین دلایا کہ انسان کس قدر مجبور ہے۔ فرمایا افرأیتم ما تمنون، کہ جو پانی کا قطرہ یعنی نطفے کی صورت میں تم ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس سے تم نئے جسم کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ افرأیتم ما تحرثون، جب دانہ تم بوتے ہو، تم کاشت کرتے ہو، فصل اگانے کی کوشش کرتے ہو، تو اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم جو ہے پودا اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، ذرا دیکھو تو صحیح، بتلاؤ تو صحیح، یہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا اس پانی کو ہم برساتے ہیں یا تم برسانے پر قادر ہو۔ افرأیتم النار التي تورون، یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، جلاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یہ آگ پیدا کرنے، اس آگ کا جو درخت ہے اس کے پیدا کرنے پر ہم قادر ہیں یا تم آگ جلانے پر قادر ہو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فلا اقسم بمواقع النجوم، ایک بڑی قسم کھا کر فرمایا انہ لقرآن کریم، یہ جو قرآن ہے بڑا باوقار ہے، فی کتاب مکنون، لوح محفوظ میں یہ درج ہے، اور لوح محفوظ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے ہی قرآن کو جو ہے وہ لکھ دیا تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ لوح محفوظ پہ لکھا گیا قرآن، اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ کوہ قاف جو ہے چیچنیا میں، اس کے پہاڑ برابر جو ہے وہ ایک ایک حرف ہے قرآن مجید کا۔ اور پھر فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ پاک لوگ ہی اس کو چھوتے ہیں، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ جو ہے وہ قرآن اور کتاب ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو اپنی زندگیوں میں لایا جائے، اس کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کیا جائے۔ کیا حق ہے کہ اس کے اوپر کما حقہ ایمان لایا جائے، اور پھر اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور دوسروں کو اس کے سکھلانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی جو کہ وہ کوشش کی جائے۔ اور پھر فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، ذرا دیکھو تو صحیح کہ تم کس قدر عاجز ہو کہ جب تمہارے سامنے کسی کی روح پرواز ہو رہی ہوتی ہے، کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور تم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ پھر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے، تو کیا تم اس کی روح روکنے پر، اس کی جان بچانے کے اوپر قادر ہو۔
تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ تمہیں بھی جو ہے وہ دنیا سے جانا پڑے گا۔ پھر یاد رکھنا جو مقرب لوگ ہوں گے فروح و ریحان و جنت نعیم، پھر اللہ کی طرف سے فسلام لک من اصحاب الیمین، اور اس کے مقابلے میں جو مکذب ہوں گے فنزل من حمیم و تسلیۃ جہیم، دوزخ کی آتش، دوزخ کی آگ میں جو ہے ان کو ڈالا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد سورہ حدید ہے، سورہ حدید مدنی صورت ہے، اور یہ صورت فتح مکہ یعنی 8 ہجری کے بعد جو کہ وہ نازل ہوئی ہے، اور اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کی آیت نمبر 27 کے اندر اللہ رب العزت نے حدید کا ذکر فرمایا۔ حدید جو ہے لوہے کو کہتے ہیں کہ لوہے کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، حالانکہ بڑا ثقیل، یہ بڑی ثقیل دیہات ہے، لیکن یہ ہے کہ تم اس کو اپنے فائدے کے لیے کس طرح سے جو بنا لیتے ہو، اس کے حوالے سے علم بھی اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اور پھر اس صورت کے مضامین میں سے جو زیادہ اللہ رب العزت نے جس چیز کے اوپر زور دیا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا۔ شروع کی آیات میں بتلایا گیا ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کی سب اللہ رب العزت کی جگہ وہ تسبیح بیان کرتی ہے، وہ صاحب اقتدار ہے، زبردست حکمتوں کا مالک ہے، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہی اول اور وہی آخر ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے نمبر پر وہ ہے، اول کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہ تھا، وہ ہمیشہ سے ہے۔ آخر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور وہ ظاہر ہے۔ ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ ہم قدرت کے اندر پھیلی ہوئی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم اللہ کے وجود سے کسی بھی صورت انکار نہیں کر سکتے، اللہ تک ہماری رسائی ہو سکتی ہے، اور وہ باطن ایسا ہے کہ ہم اس کو اپنی ان آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ طرح طرح کی نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، صحابہ کرام کے حوالے سے فرمایا کہ جو لوگ فتح مکہ یعنی 8 ہجری سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کیا، اپنا مال اسباب سب کچھ اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کر دیا، وہ مسلمان، وہ صحابہ کرام اور وہ مسلمان جو کہ 8 ہجری کے بعد مسلمان ہوئے جنہوں نے جہاد کیا، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں۔ لازمی سی بات ہے کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کے پاس وسائل بھی کم تھے، افرادی قوت بھی کم تھی، اور مشکلات بہت زیادہ تھیں، دشمنیاں ان کی بہت زیادہ تھیں، بہت سے لوگ ان کو ختم کرنے کے در پہ تھے۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے جو کچھ اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کیا، استقامت علی الدین کو اختیار کیا، تو اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے ان کے مقام و درجے کو بہت زیادہ بلند فرمایا ہے۔ اور فتح مکہ کے بعد چونکہ مسلمانوں کے پاس افرادی قوت بڑھ گئی، وسائل بڑھ گئے، دشمنیاں کم ہو گئیں، تو اس کے بعد جو لوگ ایمان لے کر آئے وہ بھی اگرچہ اعلیٰ رتبہ پر ہیں، لیکن پہلوں کے مقابلے میں ان کا رتبہ قدر کم ہے۔ لیکن پھر اللہ رب العزت نے وضاحت فرما دی وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک صحابی، یہاں حسنہ سے مراد جنتی ہے، کہ ایک ایک صحابی سے اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ وہ جنتی ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا ہو یا فتح مکہ کے بعد وہ لوگ اسلام لے کر آئے ہوں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے بھی حالت ایمان میں زیارت کی اور حالت ایمان میں اس کا انتقال ہوا، تو اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے وہ جنتی ہونے کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر ہی جو ہے وہ دے دیا۔ بہت سے ایسے صحابہ کرام کے جن کے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جنتی ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ الی آخرہ۔ پھر بدری صحابہ کا الگ سے جو ہے وہ مقام ہے، اور پھر اس طرح سے صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود صحابہ کرام جن کی تعداد تقریباً 1400 تھی، ان کا الگ سے جو ہے وہ ایک بڑا مقام اور رتبہ ہے جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر تمام مقدس جماعت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ، کہ کون ہے جو شخص اللہ رب العزت کو قرض دے، اور پھر اللہ رب العزت کو جو شخص قرض دے گا اللہ رب العزت اس کو اپنی شان کے مطابق جو ہے واپس کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب پل صراط سے گزر ہوگا، یوم تری المؤمنین یسعی نورہم، کہ جو مومن ہوں گے تو وہ ان کے سامنے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں جانب بھی جو ہے وہ نور ان کو راستہ دکھا رہا ہوگا، اس طرح سے وہ جنت تک پہنچ پائیں گے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جو منافق ہوں گے ان کا نور جو ہے وہ گم ہو جائے گا، اور وہ اہل ایمان سے جو ہے وہ نور مانگیں گے، لیکن اہل ایمان ان کو نور نہیں دیں گے، اور اس طرح پل صراط سے ہی یہ دوزخ میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔
اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں ان کے دل موم اور پسیج کیوں نہیں جاتے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو ہے وہ کتاب نازل کی ہے، وہ قرآن کو سنیں، قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور پھر اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگیاں گزارنے کی جو ہے وہ کوشش کریں، اور پھر صدقہ و خیرات دینے والوں کی جو ہے فضیلت کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا، یاد رکھو، جان لو، خبردار ہو جاؤ کہ یہ دنیا ہے لعب و لہو، یہ کھیل و تماشا ہے، یہ تمہیں ظاہری طور پر بارونق نظر آتی ہے، حالانکہ ایسی نہیں ہے۔ آخرت کی تیاری کے حوالے سے متوجہ کیا گیا، فرمایا گیا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ اللہ کی بخشش کی جانب، اللہ کی رضا کی جانب جو ہے وہ کھنچے چلے آؤ، دوڑتے چلے آؤ، اور ایسی جنت کی تیاری کرو کہ جس جنت کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تمہارے لیے بنایا ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ جو دنیا عیسائیت ہے، جو لوگ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے رہبانیت کا راستہ جو اختیار کر لیا، بہت سی مشکلات کو اپنے اوپر انہوں نے لاگو کر لیا، حالانکہ اللہ رب العزت نے کسی بھی قسم کی مشکل ان کے لیے نہیں ان کے اس کا حکم دیا تھا۔ لہٰذا اسلام کے اندر لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کسی قسم کی دنیا کو ترک کر کے جو ہے وہ جنگلوں کا راستہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے انہی حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کے ہی لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انعام رکھا ہے۔ اس کے بعد 28واں سپارہ سورہ مجادلہ ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ کل ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ جتنے احباب موجود ہیں سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ سب کے رنجوں اور غموں کا اے اللہ تو راحت و مسرت و خوشیوں میں تبدیل فرما۔